یہ لوگ اپنی جو نفسیاتی کیفیت ہے، ذہنی کیفیت ہے، اس کو یہ اللہ کے حکم سے مضبوط کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ لوگ دولت بھی کمائیں گے انشاءاللہ، اضافی نام بھی بنائیں گے، اور دوسرا ان کا تعلق آرٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آرٹ میں بھی نام بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جو پانچوں بروج ہیں، زندگیاں ان کی ٹرانسفارم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور جو ویڈیوز یہ دیکھ رہے ہیں بروج والے لوگ، ان کو خود بھی یہ چیز فیل ہونے شروع ہوگی۔ یہ پیریڈ جو ہے 31 جولائی 2025 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، یہ ذرا تھوڑی سی لینتھی ہو گئی ہے، تو اس کو ہم نے کر دیا 2 پارٹس میں، ٹھیک ہے۔ یہ سیٹرن اور نیپچون کا جو کنجنکشن ہو رہا ہے نا 31 جولائی کو، اس کے حوالے سے 5 بروج کے اوپر ویڈیو کی ہے، تو ویڈیو تھوڑی سی ہو گئی تھی طویل، تو انٹروڈکشن جو ہے وہ دونوں ویڈیوز میں ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ سیٹرن اور نیپچون کا جو کنجنکشن ہے وہ امپورٹنٹ کیوں ہے، اور آپ کے برج کے لیے امپورٹنٹ جو ہے وہ کیوں ہے۔ تو دونوں پارٹس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ پہلے پارٹ میں 2 بروج ہیں اور دوسرے پارٹ میں 3 بروج ہیں، تو اس طرح سے ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے اس کو، تو کائنڈلی دونوں پارٹس دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ ویڈیو جو ہے، یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے جو ویڈیو شیئر کی، جو نیپچون اور سیٹرن کی کنجنکشن ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے 31 مارچ سے، ٹھیک ہے، یہ شروع ہوگی اور یہ مکمل ہو جائے گی فروری 2026 میں، مگر اس کے پری ایفیکٹس اور اس کے ظاہر ایفیکٹس جو ہیں اس دوران، جب یہ کنجنکشن مکمل ہو رہی ہوگی، تو یہ اس وقت آتے جائیں گے، دنیا کے اوپر بھی آئیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ انفرادی طور پہ 5 بروج ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں میجر ٹرانسفارمیشن آئے گی۔ ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے کہ تبدیلی آئے گی۔ اچھا، اب کنجنکشن میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، آپ لوگ ظاہر ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایسٹرالوجی کے اندر جو کنجنکشن ہے، وہ جتنے بھی پلانٹس کی ہو، 1 کی ہو، 2 کی ہو، 4، 10، جتنے بھی ہوتے ہیں، عام طور پہ اب ہم تو بات کریں گے نا کنجنکشن اس کی سیٹرن اور نیپچون کی، 2 پلانٹس کی، تو جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں، کلوز ہوتے ہیں، ابھی ان کا اثر جو ہے یہ قائم ہونا شروع ہوگا 31 جولائی سے۔ یہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب they will achieve or they will attain a sort of proximity، قریب ہوتے ہوئے آئیں گے ایک دوسرے کی طرف، اور جب یہ قریب ہوں گے ایک دوسرے کی طرف تو ان کے اثرات جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہوں گے، اور پھر جہاں بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی کہ دنیا پہ کیا اثرات آئیں گے، اب ہم بات کریں گے 5 بروج کی۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر جو سیارہ ہے، یہ نیپچون بھی سیارہ ہے، اور اسراریت سے ریلیٹ کرتا ہے، اور سیٹرن کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب سیٹرن، اور یہ آتا ہے ٹائم کوئی 36-37 سال کے بعد، لاسٹ ٹائم جو کنجنکشن ہوئی تھی یہ ہوئی تھی 1989 میں، اس کے بعد اب یہ وقت جو ہے یہ آ رہا ہے، اور جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں نیپچون اور سیٹرن، تو ان کی جو اپنی انفرادی خصوصیات ہیں یہ آپس میں مکس اینڈ میچ ہوتی ہیں، اور پھر مختلف طریقے سے مکس اینڈ میچ ہو رہی ہوتی ہیں، اور مختلف اثرات جو ہیں یہ انسان کی زندگی پہ انفرادی طور پہ مرتب کر رہی ہوتی ہیں۔ میں پہلے مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیپچون جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے جو آپ سوچتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، یا جو آپ کا وجدان ہے، جو آپ کو الہامی کیفیت اگر طاری ہوتی ہے، آپ کی سکس سینس جو ہے اگر وہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے ذائچہ پیدائش میں
नेपच्यून जो है इज एट इट्स वर्क, ठीक है। रूहानियत से रिलेटेड मामला अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो आप समझें कि नेपच्यून बेहतर पोजीशन में है। अगर रूहानियत से रिलेटेड मामलात आपके ठीक नहीं हैं तो फिर आप ये समझिए कि नेपच्यून की पोजीशन जो है वो खराब है। मगर अब जो पोजीशन नेपच्यून और सैटर्न लेने जा रहे हैं, इससे 5 बुरूज जो है वो मैं अर्ज करता हूँ कि वो बहुत ज्यादा इस्तेफादा करेंगे आने वाले 35 से 36 साल के लिए। अल्लाह ताला की मर्जी है, जब तक जिंदा रखे, लौट के तो सब ने उसी के पास वापस जाना है। अच्छा, इसका जो है ताल्लुक जो नेपच्यून का है, कई दफा ऐसी चीजें होती हैं कि जो होनी होती हैं और हम इल्यूजन्स की शक्ल में उनको देख रहे होते हैं, हमें वो ख्वाबों में इंटीमेट मतलब एक्सप्रेस की जा रही होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, ठीक है। और नेपच्यून का ताल्लुक जो है वो क्रिएशन या क्रिएटिविटी की तरफ, यानी जब आप कोई चीज नई सोचते हैं जागती हालत में, तब भी ये क्रिएटिविटी की ताकत है, बढ़ती है। और दूसरा ये है कि जब आप सोते हुई हालत में कोई चीज देखते हैं तो तब भी जब आप जागते हैं तो आप सोचते हैं कि मैंने ये देखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे इकबाल ने एक ख्वाब देखा था तो वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ चला गया, ठीक है। ही हैड अ ड्रीम about Pakistan, about a new nation, about a new country that developed into Pakistan. So नेपच्यून का ताल्लुक वहां पे मौजूद था। अच्छा, अब ये असर जो है कैसे करता है, ये आपको इंस्पायर करता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी इमेजिनेशन होती, जो आपने ख्याल सोचा होता है, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। नेपच्यून का इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव हो जब, तो ये स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और आपका दिल करता है कि ये ख्वाब या ये मेरी जो सोच है ये हकीकत में मैं तब्दील कर सकूं। नेपच्यून का इम्पैक्ट जो है इंसान की जिंदगी पे ये चीज होती है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर खुदा न खास्ता नेपच्यून की पोजीशन थोड़ी सी वीक है आपके जायचे में, तो इट ऑफन क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ केओस। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप कई दफा हालात से, जो मौजूदा हालात होते हैं, आप उनसे फरार हासिल करना चाह रहे होते हैं एकदम, फिर आपके जहन में ये होता है कि बस ये चीज चली जाए, और अपने जहन को आप मतलब लगा रहे होते हैं कि यहाँ से मफर यानी फरार अगर हो जाए तो सही है। और अच्छी पोजीशन में हो तो फिर आप जो सूरत हाल बनती है उसको आराम से बैठ के सोचते हैं, और फिर आप मतलब ये है कि अगर चाहें तो फिर आप उस पर अल्लाह के हुक्म से अमल कर सकते हैं। और यहाँ पे खास तौर पे जो चीज आपने सोची है नेपच्यून के इम्पैक्ट से, अगर सैटर्न कंजंक्ट हो जाता है, ठीक है, जो अब ये एरीज में जाके कंजंक्ट होगा, अभी तो जो नेपच्यून है वो रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है, पाइसेस के अंदर, तो जब ये सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो जाता है तो फिर ख्वाबों को आप अल्लाह की मदद से हकीकत का रंग देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो सैटर्न है, शनि जिसको इंडियंस बोलते हैं, और बात ये है कि मुझे किसी ने कमेंट किया किसी वीडियो में कि जी आगाज आप करते हैं अल्लाह के नाम से, शायद कोई हमारे हिंदू इंडियन व्यूअर्स से, आगाज अल्लाह के नाम से करते हो और हिंदुओं के भगवानों का नाम लेते हो, और ये देखें ये एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। ये जो लाइट है जिसने इजाद की वो अंग्रेज था, नॉन मुस्लिम था। इसके अलावा कशिश शकल का जिसने कानून निकाला वो भी अंग्रेज था। तो हम इस्तेफादा तो सारी चीजों से उलूम के तौर पे कर रहे होते हैं ना। देखें, इल्म को लें इल्म के तौर पे है, इसको अपने ईमान का हिस्सा मत बनाइए। ईमान और चीज है और जो इल्म है वो एक सेपरेट चीज है। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो इल्म है वो हमारे ईमान का हिस्सा बन जाता है। जैसे कुरान करीम है, ये एक मतलब ऐसा इल्म है, किताबुल उलूम है, किताबुल हिकमत है, जो हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि एक इसका एक एक हर्फ जो है वो हक है और सच है। अच्छा, बहरहाल हमारा मौजूद ये इस वक्त नहीं है, मैं सैटर्न की बात करूंगा। सैटर्न जो है ये जाहिर करता है स्ट्रक्चर, यानी आप समझ लीजिए
کہ کوئی جو چیز ہے بنی ہوئی اس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی سالڈ فارم میں کوئی چیز جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ نیپچون کا میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ خیالات، تخیلات کو اس کے اندر باؤنڈریز نہیں ہیں. خواب بھی دیکھ رہے ہیں ہم، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کبھی ہم کسی ملک میں ہیں، کبھی کسی جگہ پہ ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ہیں. اکثر لوگ مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم خواب میں عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے خواب میں دیکھا ہم جارج بش کے ساتھ ہیں، کئی لوگوں نے مجھے بولا جی ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. تو مطلب ڈریمز they do not have any boundary. جو سیٹن ہے یہ باؤنڈریز کو ان کا تعین کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک ڈسپلن کے اندر لے کے آتا ہے. چیزوں کو ڈیلے کرنے کا پروسیس جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کافی حد تک، ٹھیک ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بطور مسلمان میرا اور آپ سب کا یہ یقین ہے کہ تقدیر کو بدلنے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک پہلے نمبر پہ تو دعا، اور دوسرے نمبر پہ صدقہ. آپ دعا کریں اور صدقہ کریں، تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں. سیٹن کی ہم بات کر رہے تھے تو آپ کو ایک یہ لاتا ہے، یہ it's a tough task master. یہ آپ کو it drives you like a slave. It's a very good slave driver, we can say on a lighter note. but یہ ہے کہ ایک ڈسپلن میں، ایک ذمہ داری کی پوزیشن کے اندر جو ہے وہ لے کے آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو حدود اور قیود ہیں وہ مقرر کرتا ہے. whereas Neptune it has got no limitations, it has got no boundaries. تو جو سیٹن ہے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنا نائب بنایا، مگر اصل طاقت اللہ کے پاس، ٹھیک ہے. جتنی سوچ سمجھ، جتنی آپ کو منطق وہ عطا کر دے وہ اس کی مہربانی. اچھا، سیٹن کا اثر ہوتا ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ کو برداشت اور تحمل کا مظاہرہ، جس کو پرسیویرنس کہا جاتا ہے، یہ اس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ کرواتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ ٹالرنس جو ہے it has to be developed اور for certain objectives، کہ ریالٹی کے اندر جو ہے نا چیزوں کو لے کے آنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر حقیقت پسندی جو ہے سیٹن کا عمل دخل اللہ کے حکم سے وہ پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا لانگ ٹرم گولز، ان کے لیے سیٹن جو ہے وہ آپ کا ایک اچھا معلم جو ہے، استاد وہ ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے، ہم نے دونوں کی بات کر دی، اب ان کی کنجنکشن جو ہے اس کا جو ہے وہ 5 کون سے بروج ہیں جن کے اوپر اچھا اثر آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے. تیسرا جو برج آئے گا وہ آئے گا لبرا. لبرا یعنی میزان. میزان والے افراد میل ہیں یا فیمیل، ان کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو مدد آئے گی نا، وہ سیٹن کا اثر جو ہے ان کے اوپر اس طرح سے قائم ہوگا کہ یہ لوگ اب ان کا نا تعلق ہے، ان کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، ٹورس اور میزان. یہ لوگ نفسیاتی معاملات کے اندر بہت جلدی بیچارے انوالو ہو جاتے ہیں. psychologically they are not very strong if they have some negative aspects in their first house. پہلے گھر کے اندر اگر نیگیٹو آسپیکٹس ہیں تو یہ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. تو یہ ٹائم ہوگا سیٹن اور اس کا نیپچون کی کنجنکشن کا، کہ جس وقت یہ لوگ اپنی جو نفسیاتی کیفیت ہے، ذہنی کیفیت ہے، اس کو یہ اللہ کے حکم سے مضبوط کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر یہ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ مطلب کسی بھی حوالے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، اگر اپنے کریٹر یعنی اللہ رب العزت کی طرف یہ قربت حاصل کرنا چاہیں تو یہ کر سکیں گے. اور یہ قربت حاصل کر کے ہی اپنے یہ جو ذہنی اور نفسیاتی معاملات ہیں ان سے بہت حد تک باہر نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو سوشل سرکل ہے
وہ ایسے لوگ اس میں شامل ہوں گے کہ جو ان کو وقتاً فوقتاً پراپر پازیٹیو گائیڈ لائن دیتے رہیں گے، اور یہ اپنی ڈسکشنز جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ کر کے اپنے ایلیوژنز ڈیلیوژنز، اپنی جو بھی ان کی کیا کہنا چاہیے نیگیٹیوٹیز ہیں، ان کے بارے میں بات کر کے ان سے پراپر گائیڈنس جو ہے وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہوں گے کہ جو ان کو ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، ان کی کاؤنسلنگ کریں گے۔ they will have good healers, they will have good counselors۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ جن کا تعلق برج میزان سے ہے، ایک ویک اورا کے ساتھ جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کا اورا وہ بھی آپ سمجھ لیجئے سیٹن کے انفلوئنس کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم نا، وہ بہتر ہوتا ہوا وہ نظر آئے گا۔ اور یہ لوگ آپ سمجھ لیں کہ خوابوں کی دنیا سے نکل کے ریالٹی کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ اپنے پریکٹیکل انڈیورز کے ساتھ، پریکٹیکل سٹیپس کے ساتھ یہ لوگ دولت بھی کمائیں گے انشاءاللہ، اضافی نام بھی بنائیں گے، اور دوسرا ان کا تعلق آرٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آرٹ میں بھی نام بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک بات اور میں کہوں گا کہ جو میل یا فیمیل لبرا لوگ ہیں، وہ اگر اپنا بزنس لیڈیز سے ریلیٹڈ چیزوں کے ساتھ، میک اپ ہے، لیڈیز کے گارمنٹس ہیں، اس طرح کے چیزوں کے ساتھ اگر اپنا یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں گے تو بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت کامیابی جو ہے اس کے ساتھ یہ شروع کریں گے اپنے معاملات انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد جو چوتھا برج آتا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے ایکویریس۔ ایکویریس والے جو ہیں یہ بڑے کریٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آرٹسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ میں رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے بہنوں بھائیوں ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھی بہت سارا پیار کرتے ہیں، مگر یہ جب کنجنکشن سٹارٹ ہوگا نا، اچھا یہ کئی دفعہ نا چیزیں ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں جذباتی طور پہ نا یہ بڑے کچھ لوگوں کی باتوں سے، کچھ واقعات سے، کچھ حالات سے یہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ اب they will start seeing their life in the perspective of Saturn's influence۔ سیٹن کا جو انفلوئنس آئے گا اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے ہی آئے گا جو کچھ بھی ہے، مگر یہ لوگ اور زیادہ پریکٹیکلٹی کی طرف جائیں گے۔ یہ ویسے بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کو مطلب پریکٹیکل لائف میں جتنا موقع ملے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، یہ اچھی مشاورت دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کی یہ جو سینس ہے، سینس آف ایڈوائزری، ان کی آپ سمجھ لیں حکمت اور دانائی کی جو طاقت ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ لوگوں کو فائدہ دیں گے اللہ کے حکم سے، بلکہ اپنے لیے بھی مالی طور پہ، مادی طور پہ، دینی دنیاوی طور پہ بھی بہت سارے فوائد جو ہیں یہ حاصل کریں گے۔ ان کی زندگی ایک ٹرانسفارمیشن کے اندر جو ہے، یہ جو پانچوں بروج ہیں زندگیاں ان کی ٹرانسفارم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور جو ویڈیوز یہ دیکھ رہے ہیں بروج والے لوگ، ان کو خود بھی یہ چیز فیل ہونے شروع ہوگی۔ یہ پیریڈ جو ہے 31 جولائی 2025 سے شروع ہو رہا ہے، اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں، کیونکہ پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا 31 کے بعد یہ ہو جائے گا، تو بھائی 31 کے بعد ہی انشاءاللہ یہ ہوگا، but it will take 5 to 6 months، ٹھیک ہے؟ بٹ اس کے اندر آپ یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کے لیے ذرائع پیدا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ایک لاسٹ بٹ ناٹ the least کی ہم بات کرتے ہیں، وہ پائسس ہے۔ پائسس بھی ایک واٹر سائن ہے، اور اس کا تعلق ہے مشتری کے ساتھ۔ مشتری، میں نے پہلے سرطان کا ذکر کیا نا، بٹ سرطان کا، سرطان کے اندر جو مشتری انٹر ہوتا ہے، ابھی تو فی الحال جیمنائی میں تھوڑے دنوں کے لیے وہ تشریف فرمایا ہے، ابھی وہ دوبارہ جائے گا اپنے بادشاہت والے گھر میں سرطان میں، اس لیے بھی سرطان کو ایک تو فائدہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دوسرا جو حاکم سیارہ ہے نا پائسس کا، وہ مشتری ہے۔ اس کے علاوہ ان کو چیلنجز تھے ان کے بزنس سے ریلیٹڈ معاملات میں، جو لوگ کرتے ہیں نا ویلفیئر کا کام، پائسس یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، بڑے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان میں بڑے بڑے میں نے فنکار بھی دیکھے ہیں جن کے ذائچہ پیدائش میں نا نیگیٹیوٹی ہے، وہ بڑے ونڈکٹیو مطلب ہوتے ہیں، منتقم مزاج اور اس طرح کے،
बहरहाल ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी नाइस ज़ोडिएक साइन। अच्छा, इनको चैलेंजेस जो थे ये अब ट्रांसफॉर्म होंगे, अब ये प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। जिन चीज़ों से ये घबरा रहे थे, ये अब उनको फेस करते हुए नज़र आएँगे और कामयाबी अल्लाह की मेहरबानी से हासिल करेंगे। जिन-जिन चीज़ों के बारे में ये इनसिक्योर थे, अल्लाह ताला इनको सिक्योरिटी फराहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। जो इनके अंदरूनी खौफ थे, बड़े गहरे खौफ के जनाब फ़ोबियास के लेवल पे बात चली गई है, अल्लाह ताला उनके भी मामलात अब इनको रूहानी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग करेगा, दुनियावी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग करेगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। और इनकी जो ज़ाती नश्व-नुमा है, पर्सनल ग्रोथ है, एज़ ए पर्सन, एज़ ए प्रोफेशनल, ठीक है? वो होती हुई नज़र आएगी इस टाइम पीरियड में इंशाअल्लाह ताला। और जो है ना सैटर्न का इम्पैक्ट जो है वो मतलब प्रैक्टिकलिटी की तरफ है, तो दे विल कम आउट ऑफ ड्रीम्स और ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे पाइसेस भी इंशाल्लाह। ओवरऑल पांचों बुरूज को जो है अल्लाह की तरफ से फायदा आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करते हैं ना, ये एक आप समझ लें सैटर्न और इसका जो है ना नेपच्यून का जो कंजंक्शन है, ये एक इंटरप्ले है, यानी आपस का खेल बन जाएगा इनका हकीकत में, और हकीकत और ख्वाबों को मिलाने का खेल जो है वो बनेगा इंशाल्लाह। और एक इसका ताल्लुक देखें, ज़ुहल का ताल्लुक ज़मीन के साथ है, तो जो ख्वाबों वाले लोग हैं या जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं, एरीज खासतौर पर, जिस तरह मैंने कहा इनको बड़ा टॉप पे रहने का शौक है, तो ये ग्राउंडेड अप्रोच के ऊपर ये लोग आते हुए नजर आएंगे। और जब भी आप कहते हैं ना मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से कट गया यारो, जैसे ही आप ग्राउंड के ऊपर तशरीफ लाते हैं, तो प्रॉपरली जिंदगी का आगाज जो है वो शुरू होता है इंशाअल्लाह ताला। और एनकरेजमेंट मिलती है, लोग अच्छे मिलते हैं, आपके ज़हन की जो बंद खिड़की हैं क्रिएटिविटी के हिसाब से, अल्लाह ताला वो भी खोलेगा इंशाअल्लाह ताला। यानी आपका जो ये वक्त है इन 5 बुरूज का, आप ये कह लें कि आपको एक बड़ा पॉजिटिव टाइम अल्लाह ताला ने दिया है, इससे फ़ायदा उठाएं। और दूसरा ये कि प्रैक्टिकली आप जो है ना अपनी स्ट्रेटजीज पे अमल भी कीजिए, जो सोचा हुआ था ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, वो करते हुए नज़र भी आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फ़ायदा भी अता करेगा। और आपके लिए दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए, आप अपने जो नेक अच्छे ख्वाब हैं उनको पॉजिटिव हकीकत का रंग जो है वो देते हुए नजर आए। आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं वीडियो देखने के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी चैनल का हिस्सा हैं, तो आप वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स अपने ज़रूर दिया कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अपना ज़ाती जायचा बनवाना है, अपने बहन भाइयों से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड भी कोई जायचा बनवाना है, कारोबार के बारे में कुछ भी आपने अगर जानना चाह रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी जो कंसल्टेशन है, कमर्शियल कंसल्टेशन, वो बुक कर सकते हैं। और फिर 1 to 1 कंसल्टेशन आपकी और मेरी जो है वो ओवर द फोन थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल हो सकती है। वीडियो कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।